السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 27 جنوری اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، پاکستان پوری دنیا کی جو سیاست ہے ایسا لگتا ہے وہ کسی تلاطم کا شکار ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات آتے ہیں۔ کبھی وہ کینیڈا کو دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو دھمکی لگاتے ہیں، کبھی انڈیا کو دھمکی لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاست میں جب آتے ہیں واپس پاکستان کی سیاست کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو یہاں پہ کراچی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی اس وقت زوروں کے اوپر جاری ہے۔ آج بھی وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بڑی بھرپور کی گئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 148 جو آرٹیکل ہے آئین کا اس کو استعمال کیا جائے، وفاق کرے اور سندھ میں سے کراچی کو نکال کے اپنی تحویل میں لے لیں، اور ظاہر ہے اس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ کرکٹ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے، پاکستان اس حوالے سے اب فیصلہ کرے گا۔ جمعے یا ہفتے کو اس حوالے سے خبر آئے گی کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ جو T20 کا ہونے جا رہا ہے انڈیا اور سری لنکا میں اس کا حصہ بنے گا یا نہیں۔ لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو چیز ہونے جا رہی ہے 8 فروری کو، اب اس کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر 8 فروری کو کیا ہوگا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ 8 فروری کو جو ہے بھرپور شو کریں گے، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ اس دن جو ہے جیل برو تحریک بھی شروع کی جا سکے۔ اب اس حوالے سے اجگ رئی صاحب کیا فرما رہے ہیں، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ ممکن ہے ممکن ہے تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنوں سے اپنی پارٹیوں سے کہے کہ جیل برو تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں لسٹیں دو، کون جیل جانا چاہتا ہے جمہوریت کے لیے، کون جیل جاتا ہے پاکستان کو آمریت سے بچانے کے لیے۔ ہم نے ابتدا کر دی ہے، آپ پہ بھی اس حکومت کا نزلہ گرا ہے، تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس امید پہ اجگئی صاحب کو راہبری دی تھی اور اس امید سے ان کو لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر بنوایا تھا کہ کچھ وہ ایسا کام کریں گے کہ ان کے جو قائد کو جیل سے رہائی مل سکے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں ہونی، ہم ہی ان کے پاس چلتے ہیں جیل کے اندر۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اکنامک افیئرز کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل کمیٹی کے کافی سرگرم رکن ہیں، فارمر گورنر محمد زبیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں ماضی کے اندر۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ یاد کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہونے تھے جس حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بالکل ہونے چاہیے، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا جی میرا آفس موجود ہے۔ بیانات ہر روز ہم سنتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ ہے کہ بھیا یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ مذاق رات ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا آج کل پروگرام چلتا ہے کہ جس جوک۔ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے سنیے۔ خیر صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات جب بھی ہوتی ہے، یہ مذاکرات بن گئی ہوئی ہے، مذاکرات نہیں ہے، بس جب بھی کوئی ایجیٹیشن کی بات ہوتی ہے مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ مذاکرات بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، پرانے آدمی آپ سمجھتے ہیں بات۔ یہ آپ پرانے آدمی صحافی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ بات سمجھتے ہیں۔ ڈان کی سٹوری ہے، اپوزیشن چاکس آؤٹ پلانز فار فیب 8 پروٹیسٹ، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اناؤنس جیل برو تحریک، اور لوگوں کو ارج کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی دکانیں بند کریں اور ہمارے ساتھ ملیں، اور انہوں نے 10 جو کمیٹیز بھی بنا دی ہیں ٹو ایٹ انٹرنیشنل نیشنل اینڈ پروونشل لیولز ٹو انشور سکسیس آف دا اسٹرائک۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ JUIF کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اس دن یوم سیاہ منائیں گے۔ سر ونس اگین ویلکم ٹو دا شو۔ مطلب ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈائریکشن ہو، اس طرح کی تحریکیں گورنر صاحب ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے جس کے لیے سارے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں۔ جی پلیز۔ جس طرح ان لائک جس طرح PDM کی موومنٹ تھی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ نے جو بھی اناؤنس کرنا ہے۔
سیریز آف جلسہ جو سٹارٹ ہوا تھا گجرانوالا جلسہ، پھر اس کے بعد آلریڈی اناؤنس تھا کہ 18 تاریخ کو 2 دن بعد کراچی، پھر 5 دن کے بعد کوئٹہ، پھر ملتان، بڑے ریلی نکلے گی پنڈی سے اسلام آباد. تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. وہ ماحول نہیں ہے نا، ماحول بالکل ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پر ہم نے سوچا کل کہ جی لاہور میں جلسہ کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر ہم اناؤنس کریں گے تو سارا موومنٹ ہی رک جائے گی، پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گا، مار کٹائی شروع ہو جائے گی، FIRیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا جا رہے ہیں، تو تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہوتی ہے. اچھا، یہ کنفیوز رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کنفیوز ہم نہیں رکھ رہے ہیں، ہم بھی ایک قدم آگے، حکومت ہمارے سے تو بہت آگے ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیسک منیمم کیا ہے. فیبرری 8 کو یاد دہانی کرائی جائے پوری قوم کو کہ جی 2 سال پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کو ہم دکانیں بند کروا کے، ٹرانسپورٹ بند کروا کے، اور کوئی تھوڑی بہت ریلیز نکال کے، وہ میں ڈیٹیلز ظاہر ہے نہیں دوں گا جب تک لیڈرشپ نہیں دے گی، اس کس قسم کی تحریک، کس قسم کا جلسہ، کس قسم کا جو پروٹیسٹ ہوگا. بٹ اسینشلی یہ کہ جی ہم پاکستان کو بند کروانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اور لوگوں کی کوآپریشن سے، ڈرا دھمکا کے نہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے یہ ہم نے کہا ہے نا، اب حکومت کیا کرے گی، سارے مارکیٹ کہ جو بھی لیڈرشپ ہے، چاہے اسلام آباد ہو چاہے کراچی ہو، ان کو ڈرا دھمکا کے دکانیں کھلوائے گی. یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے. ٹرانسپورٹرز کو وہ فورس کرے گی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند نہ کریں. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ماحول ہے، لیکن لیٹس سی what happens. چودھری غلام حسین صاحب، حکومت کی طرف سے تنقید یہ آ رہی ہے کہ پنجاب جو سابقہ پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون حکمران ہے وہاں پہ، وہ تو 8 فروری کو آپ کو پتا ہے بسنت منائی جا رہی ہے. لاہور رنگا رنگ، وہاں پہ پتنگیں آسمانوں کے اندر جو اڑیں گی، وہاں پہ تو بو کاٹا ہوگا اور لوگ خود انجوائے کر رہے ہوں گے. ویسے بھی اتوار ہے اس دن. تو تحریک تحفظ آنے پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم تو جناب اللہ ہم کریں گے، ہم دکانیں بند کروائیں گے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو تحریک تحفظ آنے پاکستان جب سے یہ مارز وجود میں یہ اتحاد آیا ہے ابھی تک 10 نمبروں میں سے کہوں کہ ان کو کتنے نمبر آپ دیں گے ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، تو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ پاسنگ نمبر مارکس دے دیجیے گا، 33% دے دیجیے گا. یہ نہ کہ آپ کہیں جی میں بالکل ہی فیل کر رہا ہوں. چوہدری صاحب، میں نے تو کوئی ابھی کہا ہی کچھ نہیں. اپنے آپ ہی وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. دے آر ان دی لائم لائٹ. تمام شہروں میں وہ جا رہے ہیں، اپنی بات چیت کر رہے ہیں، اپنے ایشوز فریم کر رہے ہیں، عوام کو ایڈریس کر رہے ہیں، عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. یہ آپ کا خیال ہے کہ بھئی راتوں رات یعنی کوئی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس، محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور محمد زبیر اور مشفاق نواز کھوکھر کے پاس. محمد زبیر صاحب یہ فرمائیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں کہ لوگ جو ہے اب ان کے جانسے میں، یعنی آپ لوگوں کے جانسے میں نہیں آئیں گے. ہم نے بین الاقوامی سطح پر وہ یعنی مار کے مارے ہیں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک بات. اب دوسری طرف یہ دیکھ لیں، میں جو رات سے سو نہیں سکا کہ عوامی جمہوریہ کے صدر نے کئی سالوں کے بعد اتنا خوفناک بیان ہندوستان کے ساتھ دیا ہے، تو اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ ہم دوسرے پاکستان کے جی بات کریں نہیں، جب مرضی کریں، میں تو بات کی ہے نا. جی وہ زبیر صاحب یہ فرما دیں کہ کوئی ایسا صورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور ادارے ایک پیج پر آئیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. سوال آپ نوٹ کر لیں. میں اس سے پہلے وہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، بٹ میں خوف کا صرف ذکر آپ نے کچھ تھوڑا سا کیا تھا بسنت کا. مطلب نوٹیفیکیشن آفیشیل پنجاب حکومت، یہ بھی تاریخ میں میرے خیال ہے نارتھ کوریا میں بھی نہیں نکلا ہوگا کہ پتنگ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے. پلیز طریقے سے ہونی چاہیے نا. مطلب ایسے تھوڑی آپ گندی گالیاں پتنگوں کے اوپر لکھ کے اڑانا شروع کر دیں تو پھر تو غلط بات ہے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا. امیجز نہیں ہونے چاہیے، تصویریں نہیں ہونی. آپ کو نوٹیفیکیشن اگر آپ نے کرنا ہی تھا، اور بالکل آپ سچ بول رہے تھے، آپ سیدھا سیدھا کہتے کہ عمران خان کی
تصویر نہیں ہونی چاہیے. چلیں ذرا میں حسن سے 804 نہیں لکھا ہونا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اگر یہ کسی نے کی تو اس کا وہی حشر ہوگا 17 سال یا 15 سال یا 10 سال قید بامشقت. حسن ایوب صاحب, 8 فروری کو جو ہے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں تحریک تحفظ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس کا حصہ ہے. اب اندر سے وہی میں نے کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی امید تھی کہ جیل سے نکالیں گے ان کے لیڈر کو اجزئی صاحب. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جیل بھرو تحریک کرتے تھے, باقی تو اور کام چل نہیں رہا. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب مجھے پتا ہے ملک کے اندر موجود نہیں ہے, ملک سے باہر ہے, تو آپ کا کینوس تھوڑا سا بڑا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پاکستان کے اندر یہ ایک ٹی ٹی اے پی ایک موومنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور حکومت ظاہر ہے اس وقت کمفرٹیبل میجورٹی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, حکومت کو بالکل کوئی پریشانی نہیں محسوس ہو رہی بظاہر. حسن سر, بات سر یہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی 90% شاپس ہیں وہ بند ہوتی ہیں, تو اتوار کے دن کا انہوں نے انتخاب کیا. یعنی پولنگ ہوئی تھی 8 فروری کو, رزلٹ تو 9 فروری کو آئے نا, تاخیر کا شکار ہوئے, پھر 10 کو کوئی کہیں آئے, تو 9 تاریخ رکھ لیتے, منڈے تھا, ورکنگ ڈے ہوتا, یہ کرتے. لیکن جان بوجھ کر انہوں نے چھپنے کی کوشش کی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ کنفیوژن ہے, تو بالکل کنفیوژن ہے جی. اتنی کنفیوژن ہے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. جلسے کے حوالے سے محمد زبیر صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ خوف ہے کہ جلسہ نہیں کر سکتے. اب 2 قسم کے خوف ہو سکتے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس یا ریاستی جبر ہوگا, اس کا سامنا ہوگا. ایک خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام نہ نکلے, کیونکہ دیکھا کہ جناب وہ ملین مارچ اتنے کر چکے ہیں سہیل آفریدی صاحب, اور علیمہ خانم صاحبہ دیکھیں نا آج اڈیالہ کے باہر وہ گئی ہیں, تو وہاں پر بھی 1 ملین لوگ آ گئے. 10,000 کا انہوں نے نمبر رکھا تھا. تو جب ملینز میں لوگ نکل رہے ہوں, جماعت کی اتنی مقبولیت ہو, اور ایک ملک میں ریولوشن ایک قسم کی آئی ہوئی ہو, تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ نے کوئی احتیاط برتنی ہوتی ہے. حکومت کی تو ٹانگیں ویسے ہی کام کی ہیں جی, اعلان کیا انہوں نے 8 فروری کا, تو 8 فروری سے پہلے ابھی جناب حکومت جو ہے نا وہ لرز گئی ہے. بات یہ ہے اس وقت کہ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کروں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے, صرف اپنے بیانات دے رہی ہے, سیلف پروجیکشن کر رہی ہے, لیکن یہ یعنی آگے سے روڈ میپ اس لیے نہیں دے رہی کہ ابھی تک تو ان کے پاس فنڈنگ کا ہی نہیں پتا کہ جلسے کرنے ہیں تو تحریک انصاف فنڈنگ دے گی یا ہم دیں گے. یا کوئی اے ٹی ایم تو عمران خان صاحب کے پاس پہلے تھی جس طرح جاگیر ترین صاحب تھے, اب کون سی اے ٹی ایم ہے جی ان کے پاس کہ یہ اس طرح یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل استعمال کریں گے, کیونکہ کے پی کے اندر جو کچھ استعمال ہو رہا ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں نا, کیونکہ وادی تیرا سے جو نقل مکانی جن لوگوں نے کی وہ 4 ارب روپیہ کدھر گیا وہ ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آیا. نہ کوئی میڈیکل کیمپس لگے, نہ کوئی لوگوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے کچھ کام کیا سہیل آفریدی صاحب نے. ہاں, عشق عمران کا منجن ضرور بیچا, گورننس کے اوپر عدم توجہ ہے, لوگ اتنی ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر کے آئے, لیکن نہ ان کو فوڈ دیا جا رہا ہے, نہ ان کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, صرف رجسٹریشن کی گئی. اور جن خیموں میں ان کو رکھا وہاں پر اس ٹھنڈ میں انسان نہیں رہ سکتا, لیکن غیر انسانی رویہ اپنی عوام کے ساتھ خود رکھا ہوا ہے. اور میرے خیال کے مطابق پہلے کے پی کے سے چند ہزار لوگ نکل آتے تھے, اس مرتبہ تو وہ لوگ نکالنے کی بھی کیپیسٹی نہیں بچی تحریک انصاف کے اندر, اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان مکمل کاؤنٹ کر رہی ہے کہ عوام نکالے گے تحریک انصاف. گورنر صاحب دیکھیں, رائے آپ کی ہمارے لیے معتبر ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لے کے آنا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, تحریک تحفظ پاکستان کا ڈیلیگیشن ملا, وہ بھی آپ سے متفق نہیں ہے آپ سے یا پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے سے, وہ بھی آپ کے ساتھ اس تحریک کا بظاہر ہمیں حصہ نہیں بنے. وجہ کیا؟ ایک طرف حکومت جو ہے دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, بڑے آرام کے ساتھ. اپوزیشن اس انداز سے اکٹھی ہو نہیں رہی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ظاہر ہے جو ان کی اسٹریٹ پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو پھر کیسے یہ کامیابی ہوگی؟ جو سوال پھر اٹھ رہے ہیں. میں حسن ایوب کے 2-3 کمنٹس کا جواب نہیں پلیز دوست ہیں, نہیں دوست ہیں بھائی. انہوں نے کہا انہوں نے انتخاب کیا اتوار کا, بھائی ہم نے فیبری 8 کا انتخاب کیا تھا. صحیح, اگلے سال جب کریں گے فیبری 8 کو ہی کریں گے. جب پی ایم ایل این کی 12 اکتوبر 99 کو حکومت نکالی گئی تھی, یا 5 جولائی 77 کو پیپلز پارٹی کی, تو اسی دن مناتے ہیں, اتوار ہو, بدھ ہو, جمعرات ہو. تو ہم نے یہ اتوار کا نہیں انتخاب کیا تھا, ہم نے فیبری 8 کا کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یو بڑے اچھے انالیسس کرتے ہیں. مجھے ایک کبھی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں نکلیں گے, لیکن کبھی یہ بھی کمنٹ کیا کریں کہ کس طرح سے حکومت اپنے فیسس طریقے سے لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے کیسز رجسٹر کر کے روکتی ہے.
دوسری سائڈ بھی بتایا کرے نا, صرف ایک سائڈ کیوں بتاتے ہیں؟ ایک سائڈ بتا کے ایسے محسوس کرواتے ہیں جیسے کہ جی 1979 میں بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 2000 نکلے تھے, تو حسن ایوب تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے, پیدا نہیں ہوئے تھے, تو ان جیسے اینالسٹ تو یہی کہتے تھے کہاں ہیں, پورے پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا. ضیاء الحق یہی کہتے تھے نا, ان کے منسٹرز یہی کہتے تھے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلتے, لوگ اس لیے نہیں نکلتے کہ اس قسم کا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کراچی میں 50 لوگ پی ٹی آئی پریس کلب جاتے ہیں, پہنچتے ہیں, پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. آئی مین واٹ از دس؟ آپ فری ماحول دے دینا, پھر دیکھ لیں, اگر نہیں نکلتے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی وکٹری ہے. اس کا مطلب سارے لوگ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں یا ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ کوئی دنیا میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ جی وہ ان کے ساتھ ہے. میں حسن آپ کو موقع دیتا ہوں جواب دینے کا. جی پہلے جو میرا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان, دیکھیں میرا تو اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی نہیں جوائن کریں گے ایک ایسی موومنٹ میں جس وہ اگر سکسیسفل ہوئے اس کا بینیفیشری عمران خان ہوں. عمران خان نے ان کی سیاست کو کافی نقصان پہنچایا تھا, سیاست کو میں کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کے پی میں ان کی بلوچستان میں بھی ہے پریزنس, بٹ کے پی میں بھی بہت پریزنس ہے جس کو تقریباً ورچولی ختم کر دیا تھا. ان کے اپنے وہ خود ہار جاتے تھے. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ انفارمیشن بیسڈ؟ آپ انفارمیشن مطلب گنڈا پور سے وہ الیکشن ہار جاتے تھے, اسیسمنٹ کیا ہے؟ ریالٹی. اچک زئی صاحب کے ساتھ ان کے معاملہ ڈفرینٹ ہے. اچک زئی صاحب کے ساتھ ان کے معاملہ ڈفرینٹ ہے. اچک زئی نہیں, بٹ ٹی ٹی اے پی کا جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے نا. پی ٹی آئی کی وجہ سے ٹی ٹی اے پی کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اگر وہ اس کی جو اسٹریٹ پاور ہے یا اس کی جو ایک بائی اینڈ لارج پاکستان کی میجورٹی اگر سپورٹ کرے گی ٹی ٹی اے پی کو تو پی ٹی آئی کی وجہ سے اسینشلی کرے گی. ظاہر سی بات ہے محمود اچک زئی بہت ٹاورنگ فگر ہے, بڑا ریسپیکٹ ہے ان کا پورے پاکستان میں, لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ پی ٹی آئی بینیفیشری ہوگی نا اگر یہ موومنٹ سکسیسفل ہوگی, اور ہونی بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے انہی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئے, ان کے پیچھے عوام کھڑے, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا. حسن جواب دیجیے گا, پھر میں چوہے صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی محمد زبیر صاحب, عدلیہ بحالی کی تاریخ تھی, نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا نا لاہور سے, تو اس وقت گورنر رول لگا ہوا تھا پنجاب کے اندر. سلمان تاثیر صاحب جو ہے وہ گورنر پنجاب تھے, اور خواجہ خالد فاروق صاحب جو ہے وہ آئی جی پنجاب تھے, اور انہوں نے یعنی ڈیٹینشن آرڈرز نکل چکے تھے, لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا, بہت سے کچھ. نواز شریف نکلا وہاں سے, تو جس طریقے سے کنٹینرز کو لوگوں نے ہاتھوں سے اٹھا کے پھینکا نا, تو وہاں پر حکومت کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی روکنے کی. تو جس کے ساتھ عوام جب نکلتے ہیں تو پھر یہ حکومتیں کھڑی نہیں ہوتی. لیکن پرابلم از دس کہ تحریک انصاف کے ساتھ عوام نہیں ہے, لوگ نہیں نکل رہے, اس بات کو ایڈمٹ کر لیں. ایک میں اس کا جواب دوں گا. حسن ایوب نے کروں گا. جی حسن سر یہ دیکھ لیں کہ 2008 کا جو آپ نے ذکر کیا نا, جب وہ لانگ مارچ کیا تھا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی جو تھے 2009 مارچ, وہ کس طرف تھے؟ کیا بندے وہ زرداری صاحب کی حکومت کے اگینسٹ تھے. انہی کی فون کال آئی تھی گجرانوالہ میں, ان کی فون کال پر روکا گیا تھا کہ بحال کر رہے ہیں ہم افتخار چودھری کو, آپ گجرانوالہ سے واپس چلے جائیں. یہ ایک حقیقت ہے. جی حسن, جب وہ لاہور سے نکلے تھے نواز شریف صاحب, تو پورے کنٹینرز لگا کے سیل کیا ہوا تھا لاہور کو. لوگوں نے ہاتھوں سے, کرینوں سے نہیں, ہاتھوں سے کنٹینر سے اٹھا کے پھینکے تھے. تو بات یہ ہے کہ گجرانوالہ تک پہنچ گئے تھے نا, اور اس ٹائم نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے, کیا ان کو فوج سامنے آگے پروٹیکٹ کر رہی تھی؟ اچھا, پولیس سے ان کو بچا رہی تھی. آپ کی بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ عوام نکلے, اور انہوں نے پھر حکومت یا آپ کی ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن, پولیس سامنے نہیں کھڑی ہو سکی. آج مولانا فضل الرحمان نکلنا چاہیں, کون روک سکتا ہے ان کو؟ بالکل, مولانا فضل الرحمان کو روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے پولیس کی. یہ بات آپ کی 100% درست ہے. یہ بات ان کی 100% غلط ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 2008 سے لے کے غلام چودھری صاحب اس کا کنفرم کر, 2008 سے 2013 کا پیریڈ تھا نا, وہ پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا فریسٹ پیریڈ تھا. ایک پولیٹیکل پرزنر مجھے بتا دیں اندر بند کیا گیا, ایک جرنلسٹ کو بند کیا ہوا, ایک اخبار کو, ایک ٹیلی ویژن چینل پر قطغن لگائی ہو. وہ ڈفرنٹ ماحول تھا, بالکل ڈفرنٹ ماحول تھا. حکومت ظاہر ہے نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف جلوس لے کے نکلیں, لیکن یہ پلیز آج کے دور سے کمپیئر نہ کریں. چلیں میں چوہے صاحب کے پاس جاؤں. چوہے صاحب چونکہ آپ دونوں سے زیادہ ایکسپیرینس. حسن آخری بات, میرے گھر پر میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے راولپنڈی کے,
آپ بتائیں کہ دیکھیں جی چھاپے پڑنے تھے روز، اس سے ان دنوں میں پولیس آ رہی تھی ہر جگہ، مختلف جگہوں پر جہاں پر ان کو پتا لگتا تھا کہ فلاں جگہ ہے، ایون کہ کچھ لوگوں کے بٹوں کے اوپر انہوں نے جا کے جب پولیس سے مارے تھے چھاپے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہیں ہوئے لوگ، گرفتار ہوئے مطلب درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ گرفتار. حسن یہ آپ 2013 میں مطلب 2013 میں آپ 2008 میں آپ اس وقت جو ہے میرے خیال میں آپ کے سابقہ جو لیڈر ہے جو آج کل اڈیالہ میں مقیم ہے، وہ راولپنڈی کے کسی حصے میں موجود تھے، انہوں نے ریسیو کرنا تھا اس لانگ مارچ کو، آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ جب ظاہر ہے وہ فون کال چلی گئی تو پھر معاملہ سارے طے ہو گئے تھے. بہرحال میں واپس جاتا ہوں چوہدری صاحب کے پاس. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس تحریک کا وہ لانگ مارچ کا حصہ ہے. جب آپ کا یہ موقف ہے خاور صاحب، جی اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بندہ ہے، نہ ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی موقف ہے، تو آپ کا اور آپ کے یعنی اینالسٹ کا اللہ ہی حافظ ہے. صرف لاہور میں اتوار کو بند ہوتا ہے شہر، سارے ملک میں جمعے کو دکانیں بند ہوتی ہیں، اتوار کو کھلتی ہیں. پتہ نہیں کس نہیں جیسے ویسے پبلک ہالیڈے ہوں گے اتوار انالیسس کرا رہے ہو. اتوار جو صاحب بلائے ہیں جن کا ایک مقام ہے زبیر کا، ان سے پوچھیں کہ اب ملک کدھر جانے والا ہے. تو اس کی بجائے ایک ایسی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اچھا چلیں چوہدری صاحب آپ کو ہم نے معافی دے دی. ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جس طرح کی پالیسیز وہ اپنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، کینیڈا جو ہے وہ چائنا کی طرف موو کر رہا ہے. آج آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی، انڈیا جو ہے اس نے یورپین یونین کے ساتھ ایک بڑی ٹریڈ ڈیل کر لی ہے. تو اس کا اثر پاکستان کی معیشت کے اوپر آنے والے مہینوں سالوں کے اندر کیا پڑے گا، تفصیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ظاہر ہے سیاست تو ہو ہی رہی ہے پاکستان کے اندر، اور بھرپور سیاست ہو رہی ہے تمام اطراف سے، لیکن پاکستان کی معیشت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جو ڈیفیکلٹیز جو فیس کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی، اس کے اندر کچھ کمی نہیں آ رہی. ظاہر ہے میکرو لیول کے اوپر اکانومی اسٹیبلائز کر گئی ہے، ایکسچینج ریٹ ہوں، ریزرو ہوں، وہ سارے بہتر ہیں، لیکن جو کاروبار زندگی ہے جس سے دولت جنریٹ ہوتی ہے، امپلائمنٹ بڑھتی ہے ملک کے اندر، اس کے اندر اس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھاوت نہیں ہو رہی. آج کی خبر دیکھ لیں، آفیشیل اعداد و شمار حکومت کے اپنے ہیں کہ ٹریڈ گیپ ود 9 نیبرنگ کنٹریز، جو ہمسایہ ممالک ہیں 9، ان کے ساتھ 44.4% جو ہے ان فرسٹ ہاف، یہ جو جاری مالی سال ہے اس کے اندر یہ کمی آئی ہے. چائنا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا جو سرپلس ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے ہماری امپورٹس ان ممالک سے زیادہ آ رہی ہیں اور ہم ان کو ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں. تو کافی زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک اور ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز طلب کر لی ہیں. آئی ایم ایف کو ریلیف پر منانے کے لیے ٹھوس تجاویز اور منصوبہ فراہم کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. وزیر اعظم نے صنعتوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ریلیف سے متعلق تجاویز طلب کی ہیں. آئندہ مذاکرات میں صنعتوں کی بحالی کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے گی، اور عوام اور صنعت مزید مشکل فیصلوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم کی ہدایت ہے ریلیف کے لیے ہر ممکن راستہ نکالیں گے. آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ایسا راستہ نکالیں جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو. وزیر اعظم کی ہدایت. آئندہ 2 سال میں معاشی گروتھ 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. ناظرین بڑی خبر آج کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کی یورپین یونین کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے الجزیرہ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اینڈ یو ایس ایگری آن مدر آف آل ٹریڈ ڈیلز. یہ کافی بڑی ڈیل ہے، جو بتا رہے ہیں کہ ڈیل سیٹ ٹو کور جو پوری دنیا کی جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کا 1/4 حصہ جو ہے اس ڈیل کے ذریعے کور ہو جائے گا. جو اکانومی کا سائز انڈیا کا ہے اور یورپین یونین کا ہے. ڈیل چونکہ بڑی ہے تو بڑے گھر سے اس کے اوپر اعتراض آیا ہے، اور بڑا گھر پاکستان دنیا کا ایک ہی ہے، وہ ہے امریکہ. وائٹ ہاؤس ان کے جو کامرس کے سیکرٹری ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، اس حوالے سے سنیے. U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. The Europeans signed a trade deal with India. They're financing the war against themselves.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل سائن کر کے انڈیا اور یورپین یونین نے اپنے خلاف جو ہے معاشی محاذ کے اوپر جنگ شروع کر دی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. ناظرین، جو تبصرے پاکستان کے اندر ہونے شروع ہو گئے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے. پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے آلریڈی کافی اس کو چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کاسٹ ہے، ان پٹ ہے، وہ کافی زیادہ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمیں مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. ٹیکسٹائل مصنوعات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. یہ پاکستان کے اندر جنگ اخبار میں یہ کامنٹ ہوا ہے. اسٹارٹنگ ود محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب فارمر جو سیکٹری بھی رہے ہیں، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 سے 2018 تک. یہ مطلب دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ جو حکومتی عہدیدار بھی کافی دیتے ہیں کہ ایکسٹرنل فرنٹ پر ٹھیک ہو گیا، انٹرنل. بھائی معیشت ایک ہی ہوتی ہے. معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مسئلے روپیہ تو اسٹیبلائز نہیں بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے نا کہ عوام کو فائدہ ہو نا اس کا. جب آپ کہیں اسٹیبل ہو گیا تو بھائی عوام کو روٹی زیادہ ملنی چاہیے، مڈل کلاس کے لیے ٹیکسز کم ہونے چاہیے، ان کی پرچیزنگ پاور بڑھنی چاہیے، پاورٹی میں لوگ جانے کم ہونے چاہیے. یہی مطلب ہونا چاہیے نا. ان امپلائمنٹ کم ہونی چاہیے. یہ کون سی معیشت؟ یہ پہلی دفعہ یہ ڈیفائن کرنا شروع کیا. ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہو گیا بھائی، تو ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہو گیا، اس کا تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام اچار ڈالیں گے. کیا کریں گے اس ایکسٹرنل فرنٹ کو ٹھیک ہونے کا؟ ایکسٹرنل فرنٹ آپ نے کہا نا جیسے روپی اسٹیبل ہو گیا، بہت سے لوگوں کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی مارکیٹ بیسڈ کرنسی ہونی چاہیے. آپ کی جو ایکسپورٹ پھنسی ہوئی ہے، ون آف دا بگیسٹ ریزنز از این ایکسپورٹ از دی بیسٹ وے ٹو امپروو یور اکانومی. وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اسٹاک ایکسچینج دیکھیں چھلانگے لگا رہا ہے ہر روز. اسٹاک ایکسچینج سے میرا اور آپ کا، پاکستان کے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. 40-50 فیملیز ہیں وہ رن کرتی ہیں، وہ آپس میں جتنا مزید بڑھاتے رہے، ہاں وہ امیر ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی تھی اور یہ یورپین یونین کی، دیکھیں پاکستان کو جو ایک بہت پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے GSP+، وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. وہ جنوری 2027 میں ایک نیا ریویو ہوگا پاکستان کا. اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز، کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں نا، جمہوریت کے حوالے سے ہے، ڈیموکریسی کے، فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ہے، فریڈم آف انڈیویجولز کے حوالے سے ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں اور کنسیڈر ہوں گی. مطلب بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. امریکہ نے لڑائی کر لی ہے یورپین یونین کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا. اب آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ جس طرح ابھی انڈیا کو دھمکی دی ہے نا، کینیڈا کو دھمکی دی ہے، کینیڈا گیا چائنا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی دے دی کہ جی اگر چائنا کے ساتھ کینیڈا کچھ کرے گا تو ہم ان کے اوپر ٹیرف ڈبل کر دیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مشکلات میں اضافہ ہوگا. آلریڈی یہ جو ہیومن رائٹس وغیرہ کا ایشو تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان اگر تھوڑا سا بھی یورپین یونین کے لیے کچھ ایسے سافٹ کارنر پیدا کرے گا تو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے گی، بیکاز آپ نے ٹوٹلی امریکہ کے ساتھ الائن کر لیا. اب آپ کے پاس چوائس نہیں بچی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کسی کو آپس میں تعلقات اچھے کرنے. ابھی انڈیا نے اگر یورپین یونین کے ساتھ اچھے تعلقات کیے تو امریکہ، لیکن امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے. اگر امریکہ ہمارے ساتھ اگر ٹھیک رہتا ہے تو ہمیں سب کے ساتھ رکھنے چاہیے. حسن، چونکہ آپ یورپ موجود ہیں، اس ڈیل کے حوالے سے اگر لوکل کسی یورپ میں، جگہ نہیں ہم بتائیں گے کیونکہ وہ سیکرٹ مشن کے اوپر. میں تو آیا تھا اسلام آباد اسٹوڈیو کے، حسن سے ملاقات ہو جائے گی. چلیں کوئی نیکسٹ ویک سے، کل واپسی آ جائیں گے ایک آدھ دن کے اندر. حسن، اگر وہاں پہ لوکل کوئی میڈیا میں کوئی کامنٹ آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہو اس ڈیل کے حوالے سے، کیونکہ یورپین یونین اور انڈیا وہ تو آپ نے دیکھا جس طرح جشن منا رہے ہیں. اور یہ چوہدری صاحب نے جب شروع میں ایک بات کی تھی کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوری رائٹرز کے اندر، چائنیز سیز انڈیا چائنا آر فرینڈز پارٹنرز. اب سوال آپ سے یہ ہے، ایک تو ڈیل کے اوپر کوئی کامنٹ آپ کی نظر سے گزرا، دوسرا یہ ہے کہ اب ساری دنیا کو پریزیڈنٹ ٹرمپ پش کر رہا ہے اور دنیا جو ہے ظاہر وہ کہہ رہی ہے کہ یار ہمارے ساتھ نہیں لگا کے رکھ رہا، تو وہ دنیا ساری اکٹھی ہوتی جا رہی ہے. پاکستان ظاہر ہے، پاکستان کے ساتھ اس وقت مثالی ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. یور کامنٹس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہاں کھڑا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مڈل ایسٹ نے یہ چوائس کرنی ہے کہ امریکہ یا یورپ، تو پھر تو ہم پاکستان کی چوائس کو جو ہے ہم ڈسکس کریں. اکنامکلی تو پاکستان کی انٹرنیشنلی کو وقت ہی نہیں ہے جی، دیکھا جائے تو.
ہماری اکانومی بہت چھوٹی ہے. ہمارے پاس پاپولیشن ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اکانومی ہماری ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو آن پیپر ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, اس کا حجم چھوٹا ہے. مین بات یہ ہے جی, پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں جی, EU کے ساتھ بھی اچھے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں, پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں, تو ہمارے تو مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, تو ہمارے تو یعنی کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں. اب اس کو چینلائز کرنا ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اب آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن اچھی خبریں مل رہی ہیں, کوئی بری خبریں سننے کو نہیں مل رہی. جہاں تک بات کر رہے تھے جی کہ پاکستان کا جو دوبارہ ریویو بورڈ ہونا ہے EU نے کرنا ہے GSP+ کے حوالے سے, تو اچھے کی امید رکھیں جی. انشاءاللہ میرا نہیں خیال کو پاکستان کو کوئی گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے کہیں سوچ بھی موجود ہے. ہاں, کچھ حکومت کے جو ناقدین ہیں ان کی خواہشات یقینی طور پر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو تاکہ اس پر وہ ڈرم بیٹنگ کر سکیں. لیکن اگلی میں مین بات کرنا چاہوں گا کہ FPCCI کی ابھی حالیہ 2 دن پہلے کی میں خبر پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ مہنگائی کی شرح 5.6% ہے تو لہذا انٹرسٹ ریٹ کو بھی سنگل ڈیجٹ کیا جائے. تو محمد زبیر صاحب, اگر یہ کاروباری لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہے اور 5.6% ہے, تو میرے خیال سے یا تو وہ حکومت کے ترجمان ہیں یا وہ کاروبار نہیں جانتے, یا میرے خیال سے آپ سے ان کو کچھ کنسلٹنسی لینی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ کیوں معاشی حالات جو ہیں وہ مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوشربا مہنگائی ہو گئی ہے. میں یورپ کے اندر میں نے دیکھی ہے مہنگائی کیا ہے, اور آپ کو وہ چیز جو کہ 20 یورو کو ملتی تھی آج 60 یورو کی مل رہی ہے. مہنگائی اس کو کہتے ہیں, اور فیل آتی ہے کہ یعنی مہنگائی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا مہنگائی ہے. تو خدا کا شکر ادا کریں, ہمارے حالات یقین کریں بہت بہتر ہیں مہنگائی کے اعتبار سے. ہاں, ہمارے جو لوگ جن کی غربت میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, تو ہمیں بھی کچھ اپنے ٹرینڈز چینج کرنے چاہیے. ہمارے ہاں لوگ یعنی صرف ایک بندہ کام کرتا ہے اور 6-7 کھاتے ہیں. ابھی چند دن ہوئے آپ کو یورپ گئے ہوئے, آپ پاکستان کی فیل بھول گئے. یہاں پہ بھی کافی لوگوں کو فیل مہنگائی کی ہو رہی ہے. چودھری غلام حسین صاحب, ایک بات حسن کی ظاہر اسے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ جب سارا آپ ہر بات پر اتفاق کرتے ہیں, ویسے ایسا نہیں ہوتا. اچھا, اور ہر دفعہ کہتے ہیں ایک بات پر نہیں. جب ہم نے یہ میرا سوال آپ کے لیے بھی ہے چودھری غلام حسین صاحب کے لیے, ان سے کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. چودھری صاحب, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, UAE ہے, باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, ایجپٹ ہے, اردن ہے, سب کے ساتھ وہی کہہ رہے ہیں کہ یار ایک ہی سائڈ پہ ہم چل رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. جو فارن افیئرز پہ پیس بورڈ بنا تو ظاہر ایک سائڈ پر ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے ہم ایسا نہیں کر سکتے اپنے کوئی ایک ڈیڈ ان کی علیحدہ سے مسجد بنانا چاہیے. صاحب, ابھی آپ نے گنوایا کہ پورا گلوب جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہے بھائی اگر گھوم رہا ہے, بٹ واٹ از ہیپننگ. عوامی جمہوریہ چین جا کے کتنے سالوں بعد اتنا خوفناک بیان دیا انہوں نے, آپ کو تمیز ہی نہیں سمجھنے کی. اچھا صاحب دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جب بارڈر لڑائی ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کی, ان کی ٹریڈ پھر بھی چل رہی تھی. وہ یہ کوئی مطلب وہ کرتے, آپ کو پتا چائنیز اس حوالے سے بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. سوال یہی آ جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو اس وقت جو الائنسز بن رہے ہیں, ہم ہمیشہ ہم نے ہمارا جو سعودی عربیہ, UAE, ہمارا جو مسلم ملک کا جو مشکل وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے, انہی کے ساتھ ہم الائی کرتے ہیں. تو کیا کریں؟ دیکھیں, اس میں فورن پالیسی میں چیلنجز بہت سیریس ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ ایک کے ساتھ جھکاؤ کرتے ہیں تو تھوڑا سا دوسرے کے ساتھ ایک مشکل پیدا ہوتی ہے, اور بیلنس رکھنا پڑتا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور پاکستان کو بھی بیلنس رکھنا ہے, نہ امریکہ سے پھٹا کرنا ہے, نہ یورپین یونین سے, نہ چائنا سے. لیکن اس وقت حقیقت کیا ہے, دیکھیں 5 سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں جس میں امریکہ ایک ہے, اس کے علاوہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اس بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہیں. تقریباً پورا یورپ شامل نہیں ہے. اب ہوا کہ میں آپ کو اسپین کی اگزامپل دیتا ہوں. اسپین کے پرائم منسٹر نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے مقاصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی نظر میں اس کی تھوڑی کلیریفیکیشن دے دوں کہ جب 8 جو مسلم ملک ہیں جو اس پیس بورڈ کا حصہ بنے, ان کا جوائنٹ کمیونیکے سامنے آ گیا کہ وہ کن شرائط کے اوپر اس پیس بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں. مشرف نے ایک بات صحیح کرتے تھے, وہ پاکستان فرسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان شوڈ گو اگینسٹ اینی مسلم کنٹری,
بٹ یہ کیا ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ سپوز کریں، دیکھیں پہلی بات تو یہ دس از اے پرسنل ایجنڈا آف ڈونلڈ ٹرمپ، ناٹ امریکہ. اگر کل کو کوئی پریزیڈنٹ چینج ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ، دوسری چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ریپلیس کر دے گا یو این کو. آر وی ود دیٹ؟ کل کو انہوں نے وہ تھریٹ، ایک سیکنڈ، دس پرسن از تھریٹنگ کیوبا، گرین لینڈ، کینیڈا اینڈ سیورل ادر کنٹریز. ریویو کرتے رہتے اپنے فیصلے. ریویو کی بات نہیں ہے، اس قسم کے تھریٹ کبھی بھی نہیں آئے تھے کہ اگر یورپین یونین گرین لینڈ کی حمایت نہیں کرے گا کہ امریکہ لے لے تو وہ ان پر ٹیرف ٹھوک دیں گے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم اس بندے کے ساتھ الائن کر رہے ہیں جس کو نارمل دنیا مہذب سوسائٹیز کوئی اچھے طریقے سے نہیں دیکھتی. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے مطلب کہ سپر پاور جو بھی کہے آپ اس کے پیچھے پیچھے. کل کو وہ ایران پر حملہ کرنے کی بات، ایران پر حملہ کیا تھا، بائی دا وے کیا تھا، ہم نے کنڈیم کیا تھا. نہیں، ہم نے کنڈیم تو کیا تھا، لیکن اب اس وقت ہم بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں تھے، اب ہم بورڈ آف پیس کا حصہ ہے. سو ایوری ایکشن دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس، یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. چلیں ناظرین، گورنر محمد زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے ان کی بنی تحریک تحفظ آنے پاکستان کا کیا پلان ہے 8 فروری کو، اس کے بعد معیشت کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میکرو لیول کے اوپر اسٹیبلائزیشن ہے، لیکن اس کا اثر نچلی سطح کے اوپر بھی آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں آ رہا. سو ظاہر ہے ہر بندے کا کنسرن ہے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. آج خواجہ صاحب نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو ہے ایک میڈیا کانفرنس کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو کے پی گورنمنٹ وادی تیرا سے نقل مکانی کے حوالے سے جو دعوے کر رہی ہے اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو بات کر رہے ہیں آفٹر بریک. آج فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات جو ہیں عطا طاہر صاحب، اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر کے جو کوآرڈینیٹر ہیں اختیار ولی صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے دعوے ہیں تیرا وادی سے نقل مکانی کے حوالے سے، انہوں نے ان کا جواب دیا. اس بارے میں خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے. جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشن ہے. یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے. 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا، وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن سٹارٹ ہونی ہے، ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے. ٹی ٹی پی نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوشیشنز کی. یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں اور اس کا سارا پیکج ہے بیچ میں. اس میں کوئی فوج جو وہاں پہ تعینات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں آپریشن کو ترک کر دیا، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کے پی کی حکومت سارے کا سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں. خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے خاص طور پر ڈسٹرکٹ جو خیبر کے اندر تیرا وادی ہے، یہ بارڈر کرتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور وہاں سے جب بھی موسم سرما آتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ سنو فال ہوتی ہے، تو روٹین میں وہاں پہ جو لوکل جو سرٹن ایریاز کے اندر آبادی ہے وہ نقل مکانی کر لیتی ہے، پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں لوور پارٹ آف جو ہے میدانی علاقوں کی طرف جو سیٹلڈ ایریا ہیں خیبر پختونخوا کے. سو یہ وہ بتا رہے ہیں، اور اس مسئلے کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کی ایک مختلف رائے ہے. وہ آپ نے ان کو مختلف ان کے بیانات دیکھے، اخبارات کے اندر چھپ بھی رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نقل مکانی وہاں سے کروائی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی سطح کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر یہ طے ہو گیا تھا. یہ البتہ بات ضرور ہے کہ لوکل وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، وہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں، ان کے سگنیچرز موجود ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر ظاہر ہے وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کی موجودگی ہے. جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں
وہ تواتر کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے, اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپریشن لگاتار ہو رہے ہیں جہاں کہیں سے بھی پرابلم آ رہی ہے. لیکن ایک کلی طور پر بڑا آپریشن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس ایریا کے اندر وہ ایک پہلا سارے کا سارا علاقہ خالی کروا کے اس کے بعد آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب کے پی گورنمنٹ نے کچھ 4 ارب روپیہ بھی مختص کیا ہوا ہے ان لوگوں کی سیٹلمنٹ کے لیے, وہ جو لوگ نیچے آتے ہیں. تو مطلب اگر کہیں پہ کوئی سی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ایوری بڈی از آن بورڈ, لیکن سیاست ہو رہی ہے. کل بھی چوہدری صاحب آپ سے بات ہوئی تھی, لیکن پہلے حسن کل آپ چونکہ موجود نہیں تھے, یہ مسئلہ آپ نے دیکھا اس کے اوپر کوریج لگاتار ہو رہی ہے. وہاں پہ اگر کسی جگہ سے کچھ نقل مکانی انٹیلیجنس بیس آپریشن کے لیے ہوئی بھی ہے تو لوکل وہ جو عمائدین ہیں دے ہیو بین ٹیکن آن بورڈ, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے کافی شدت کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے جو بیچارے وہ بھگت رہے ہیں وہ تو عوام ہے, اگر ان کو اس طرح اس انداز سے ان کی وہاں پہ داد رسی نہیں ہو رہی. دیکھیں ہمارے جو ناردرن پارٹس ہیں پاکستان کے, وہاں سے بھی لوگ نقل مکانی کر کے آتے ہیں. چترال کے بہت سے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہے وہ ونٹرز میں پنڈی اسلام آباد آ جاتے ہیں یا دیگر شہروں میں جاتے ہیں. یہ نقل مکانیاں ہوتی ہیں. جو تیرا کے حوالے سے یا وادیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے خیبر کے اطراف میں, وہاں پر بھی یہ نقل مکانیاں ہوتی ہیں. آپریشن کے لیے ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. آپریشن کے لیے ٹروپس جب جاتے ہیں, ہم نے دیکھا تھا جب آپریشن رائے راز یا رائے نجات ہو رہا تھا تو جا کر ٹروپس نے گھیرے میں لیتے ہیں اس جگہ کو, پوری اپنی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر جا کر آپریشن ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب مجھے بتا دیں کہ کہاں پر ٹروپس موو کیے ان علاقوں میں, کہاں پر اتنی بڑی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, کہاں پر گھیرے میں لیا ہوا ہے. کوئی ڈرون فوٹیج دکھا دیں, کوئی چیز تو دکھا دیں نا. اگر وہ نہیں دکھا پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور یعنی جو افواج ہیں یا وفاقی حکومت یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اوز تو ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور وہ اس کے اندر تو ان کو بھی اعتراض نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپریشن ہو رہا ہے. اب بڑا آپریشن کدھر ہو رہا ہے؟ یہ ان کے خیالات میں ہو رہا ہے یا خوابوں میں ہو رہا ہے یا ان کے جھوٹوں میں ہو رہا ہے, جو کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں, 4 ارب روپیہ مختص اگر کیا ہے تو وہ 4 ارب روپے کدھر لگا ہے؟ کوئی مجھے فیلڈ ہاسپٹل دکھا دیں, کوئی مجھے وہاں پر جناب لوگوں کے لیے شیلٹرز کے لیے جو انہوں نے کوئی چیز ایسی کی ہو کہ سردی سے بچ سکیں. کچھ تو کیا ہوگا انہوں نے, کھانا دیا ہے. مریم نواز نے تو جانوروں تک فوڈر دیا تھا سیلاب کے دوران, وہاں پر تو انہوں نے, اور جس پر ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ناکافی ہے کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی ہے, ان کو اس سے زیادہ بڑھ کے پنجاب حکومت کرے. پھر کمپنسیشن کے اوپر ہم نے پورے پروگرام کیے ہیں. ادھر تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ جناب یہ کر انہوں نے کیا کیا ابھی تک. اتنے دن ہو گئے ہیں, لوگ وہاں پر بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو دودھ جو ہے وہ شاید ریکوائرڈ ہوگا, ان کو ایسی جو ہے وہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی تاکہ سردی سے بچ سکیں, لیکن کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا, پرووائڈ کیا. چودھری رامزن صاحب, خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دعویٰ دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو بھی وہاں پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے سیاست اس کے اوپر ہو رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنا ایک جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ سامنے رکھ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بار بار اس کی نفی کر رہی ہے. اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بھائی لوگ وہاں یعنی ٹھٹر رہے ہیں برفوں میں, کئی وہ کل بھی آپ کو ضیاء الحق نے بتایا کہ 4 فٹ برف باری ہوئی ہے. انہوں نے کہا 4-5 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی یعنی واسطے ڈالے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ ہے, کے پی گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, ادارے ہوں, بھائی ایک میٹنگ کریں, ایک متفقہ ایجنڈا بنا کے اس پر عمل کریں تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. آپ صرف ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. چودھری رامزن صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ الزامات لگانے کا موقع نہیں ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.